السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گی۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث القراءۃ الراشدہ کا تیسرا حصہ سبق نمبر 17 لے کر آیا ہوں، جس کا ہیڈ لائن ہے ادب القرآن، قرآن کا ادب۔ اس میں صاحب کتاب سورۃ الحجرات کو مکمل بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ 1 سے 11 تک کا صرف ترجمہ ہوگا۔ آئیے دیکھیے۔ آمنو، امین کو باب افعال میں لے جائیں گے تو آمن ہوگا۔ آمن یومنو، ایمان، ایمان لانا۔ آمنو ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ایمان لائے۔ قدم یقدم، تقدیم کے معنی ہوتے ہیں مقدم کرنا، اوپر رکھنا۔ اس سے فعل نہیں، لا تقدم، جیسے لا تصرف لا تقدم، لا تقدم لا تقدم لا تقدمو، فعل نہیں، جمع مذکر حاضر ہے۔ یہ بین یدین کے معنی ہوتے ہیں سامنے۔ اتقو، تقا یتقی، تقن و تقوی۔ اس کو باب اختیار میں لے جائیں گے تو اتقا یتقی اتقان، اس کے معنی ہوتے ہیں ڈرنا۔ اس سے فعل امر کا صیغہ ہے اتقی، اتقی اتقیہ اتقو، ڈرو۔ اللہ جو یہاں پہ منصوب ہے، اتقو کا مفعول بہ منصوب، اللہ انکا اسم منصوب، سمیع علیم، یہ سمیع یسمع سمعن کے معنی سننا، مبالغہ کا صیغہ ہے سمیع، بہت زیادہ سننے والا۔ اور اسی طرح علیم، علم یعلم، علم کے معنی ہوتے جاننا، صفت کا صیغہ ہے علیم، بہت زیادہ جاننے والا۔ دونوں صیغے کس کے ہیں؟ مبالغہ کے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے رائے کو مقدم نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آگے دیکھیے، رفع یرفع، رفعن کے معنی ہوتے ہیں بلند کرنا۔ اس سے فعل نہیں، حاضر کے صیغہ ہے لا ترفع، جمع لا ترفعا، لا ترفعا لا ترفعو، بلند نہ کرو۔ صوت اس کی جمع اصوات، آواز۔ فوق کے معنی ہوتے ہیں اوپر۔ جہر یظہر، زہرن کے معنی ہوتے ہیں اگر صوت کے ساتھ ہے تو آواز کو بلند کرنا۔ حبیت یحبط، حبتن و حبوتن کے معنی ہوتے ہیں ضائع ہو جانا، برباد ہو جانا۔ عمل اس کی جمع اعمال۔ اور شعر یشعر، شعور کے معنی ہوتے ہیں محسوس کرنا، احساس کرنا۔ یہ مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لا لگنے کی وجہ سے فعل منفی ہو گیا ہے۔ اصوات لا ترفع کا مفعول بہ منصوب، فوق ظرفیت کی بنا پہ منصوب۔ اعمالکم ان تحبط کا فاعل مرفوع۔ ترجمہ دیکھیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور اس کے سامنے آواز کو بلند نہ کرو۔ كَظَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، تم میں سے بعض کا بعض کے سامنے آواز بلند کرنے کی طرح۔ أَن تَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ تمہیں احساس بھی نہ ہو۔ یہ پورا جملہ یہاں سے یہاں تک حال ہے یہ، اور حال جملہ اسمی کی شکل میں ہے، اور یہاں رابطہ کیا؟ واو ہے۔ آگے دیکھیں، غز یغز، غزن کے معنی ہوتے ہیں اگر صوت کے ساتھ آئے تو آواز کو پست کرنا۔ امتحان یمتحن، امتحان یہاں استفا یستفی کے معنی میں ہے، یعنی انتخاب کرنا، چن لینا۔ قلب اس کی جمع قلوب، دل۔ تقوی، تقا کا یہ مصدر ہے، پرہیزگار، پرہیزگاری۔ اور غفر یغفر، غفران و مغفرہ، اس کے معنی ہوتے بخشش کرنا، یہ مصدر ہے تو بخشش۔
اجر اس کی جمع اجور، اجر ثواب، عظیم عظم یعظم و عظمن کے معنی ہوتے ہیں بڑا ہونا، مبالغہ کے صیغہ ہے عظیم، بہت بڑا۔ اسوات یہاں پہ جو منصوب یغزو کا مفعول بھی ہے، اللہ امتحان کا فاعل مرفوع، قلوب امتحان کا مفعول بھی منصوب، مغفرتن یہاں پہ مبتدا مؤخر ہے، اور لہم یہ جار مجرور خبر مقدم ہے۔ اجر عظیم یہ صفت موصوف، اس کا عطف مغفرت پہ ہے، مغفرت مرفوع ہے تو لہٰذا وہ بھی کیا ہو، مرفوع ہوگا۔ اور آپ جانتی ہیں کہ عطف اور معطوف کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ ترجمہ دیکھیں، ان الذین یغضون اصواتهم، بے شک وہ جو اپنی آواز کو اللہ کے رسول کے سامنے کیا کرتے ہیں، پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تقوی کے لیے خاص کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ نادا یونادی منادات کے معنی ہوتے ہیں آواز دینا، نادا یونادی مناداتن و ندان، یہ بابی مفعول سے ہے اور مضارع جمع مذکر حاضر کے سے ہے۔ حجرتن اس کی جمع حجرات، کمرے۔ عقل یعقل، عقلن کے معنی ہوتے ہیں سمجھنا۔ لا یعقلون مضارع منفی جمع مذکر غیر کے سے ہے۔ اکثرهم یہ اکثرهم، ترجمہ دیکھیں، ان الذین ینادون من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو کمروں کے پیچھے سے، کمروں کے باہر پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، ناداں ہیں۔ لو کے معنی اگر، صبر یصبر صبر کے معنی ہوتے صبر کرنا، خرج یخرج خروج کے معنی ہوتے نکلنا۔ یہ مضارع واحد مذکر حاضر کے صیغہ ہے۔ خیر کے معنی بہتر، بھلائی۔ غفور غفر یغفر غفران، اس سے مبالغہ کے صیغہ ہے غفور، بہت زیادہ بخشنے والا۔ رحیم رحیم یرحم رحمتن، اس سے مبالغہ کے صیغہ ہے رحیم، بہت بڑا مہربان۔ یہ خیرن جو منصوب ہے کہنے کی خبر ہونے کی وجہ سے، واللہ اور اللہ جو ہے، اللہ جو یہاں پہ مبتدا اور غفور الرحیم یہ دونوں مبالغہ کے صیغے جو ہے خبر ہے۔ ترجمہ دیکھیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے، توجہ چاہیں گے، اگر وہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے پاس نکل کے آتے، یعنی آپ کے ان کے پاس آنے تک اگر وہ صبر کرتے، لَكَانَ خَيْرًا لَكَ، لَكَانَ خَيْرًا، تو اس کے لیے کیا ہوتا، بہتر ہوتا۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ہے یہاں پہ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آگے دیکھیں، جاء یجیء مجیئۃ منے تو آنن جاء بروزن باء، یہ ماضی واحد مجھے غیر پہ سے گا۔ فاسق فسق یفسق و فسوق کے معنی ہوتے ہیں بد کردار ہونا، فاسق بد کردار۔ نبأ اس کی جمع انباء خبر۔ تبین یتبین، تبین کے معنی ہوتے ہیں چھان بین کرنا، یہ باب تفاول ہے، اور باب تفاول ہے، اور یہ امر حاضر کے صیغہ ہے۔ تبین یتبین تبین، الامر منہ تبین 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 تبین۔ اصاب یصیب، اصابہ کے معنی ہوتے ہیں پہنچنا، یہاں مراد کیا ہے، حملہ کرنا یا اس کے ساتھ کیا کرنا، اس سے لڑ پڑنا۔ قومن لوگ، اس کی جمع اقوام۔ جاہل یزل، جہالتن کے معنی ہوتے ہیں ناداں ہونا، جہالت نادانی۔ ندیم یندم، ندامتن میں ہوتا ہے نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اس سے صفت فاعل کا صیغہ ہے نادم، جمع نادمون، حالت نصب و جر میں کیا ہوتا ہے نادمین۔ فاسق جاء کا فاعل مرفوع، قومن توصیب کا مفعول به منصوب۔
نادمین، یہ تسبہو کا یہ کیا ہے؟ خبر ہے منصوب، اور یہ جمع ذکر سالم ہے، حالت نصب میں اس کا اعراب یعنی ما قبل مکسور۔ ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے، فتبینوا، تو اس کو خوب تحقیق کر لو، چھان بین کرو، ان تصیبہم قوما، کہ تم کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم پر حملہ بول دو، کسی سے الجھ پڑو، لڑ پڑو نادانی کی وجہ سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو تم اس پر جو تم نے کیا ہے یعنی اپنے اعمال پر نادم ہو جاؤ۔ علم یعلم، علم کے معنی جاننا، الامر منہ کیا ہوتا ہے؟ علم، علمو، جان لو۔ اطاعتی، اطاعتن کے معنی ہوتا ہے مان لینا، اطاعت کرنا، یہ مضارع واحد مذکر غائب صیغہ ہے۔ انتیانت، انتن کے معنی ہوتے ہیں تکلیف میں مبتلا ہونا، انتم، یہ ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ حبب یحبب، التحبیب، یہ باب تفعیل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، محبوب بنا دینا، پسندیدہ بنا دینا۔ زین یزین تزین، یہ باب تفعیل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مزین کرنا، آراستہ کرنا۔ کرہ یکرہ، تکریہ کا معنی ہوتا ہے ناپسندیدہ بنانا، یہ باب تفعیل سے۔ کفر یکفر سے کفر، یہ مصدر، اور فسق یفسق فسوق، نافرمانی، فسق فجور کرنا، یہ بھی مصدر ہے۔ اور عصا یعصی، عصیان، نافرمانی کرنا، تو عصیان نافرمانی۔ رشد یرشد، رشد یرشد رشدن کے معنی ہوتے ہیں ہدایت پانا، صفت کے صیغہ ہے راشد، جمع راشدون۔ رسول جو منصوب ہے انہ کا اسم، اللہ لیکن کا اسم منصوب، ایمان حبب کا مفعول بھی منصوب، کفر کرہ کا مفعول بھی منصوب، فسوق اور عصیان ان دونوں کا کیا ہے؟ کفر پہ ہے، لہٰذا وہ بھی کیا ہوگا؟ منصوب۔ راشدون، یہ خبر ہونے کی وجہ سے بنا پر کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ ترجمہ دیکھیں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان فیکم رسول اللہ، کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہاری بات بہت سے معاملے میں مان لے، لَأَنِتُّمْ، تو تم پریشان ہو جاؤ گے، لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے سامنے ایمان کو کیا کرتے ہیں؟ محبوب بنا دیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے نگاہوں میں تمہارے سامنے کفر کو، فسوق کو، نافرمانی کو کیا کر دیا؟ ناپسندیدہ بنا دیا۔ اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آگے دیکھیں، فضل، فضل من فضل احسان، نعمت من نعمت۔ علی حکیم، حکومہ یحکم، حکمن کے معنی ہوتی دانا ہونا، اس سے صفت اس سے کا حکیم ہے، جمع حکمہ آتی ہیں۔ یہی وہ لوگ کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہے۔ کیوں؟ فضل من اللہ و نعمہ، یہ فضل جو منصوب ہے مفعول لہو کی وجہ پہ، توجہ چاہیں گے، مفعول لہو کی وجہ پہ، اور نعمت کا عطف جو ہے اسی فضل پہ ہے، لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ منصوب ہے۔ اللہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع، علیم و حکیم، یہ اگر صفات جو ہے اگر بغیر وہ عطف کے آئے تو سمجھیے کہ موصوف کے اندر یہ دونوں صفت کے بیک پائی جا رہی ہیں، تو خبریت کی بنا پہ کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ تو اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ کیا ہدایت یافتہ ہے اللہ کے فضل اور نعمت کی وجہ سے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ آگے دیکھیں، طائفتن کے معنی ہوتے گروہ، جماعت، یہ تسنیہ ہے، طائفتن اس کی جمع طوائف آتی ہے، یہاں تسنیہ ہے طائفتان۔ اقتتل یقتتل، اقتتال، یہ باب افتعال سے ہے، آپس میں لڑنا، جھگڑنا۔ اصلح یصلح، اصلاح کئی معنی ہوتے ہیں، اگر بین الرجل، بین کے درمیان آئے، بین کے ساتھ آئے، اس کا معنی ہوتا ہے صلح کرانا۔
تو یہاں پہ اسلحہ، اسلحہ سے امر حاضر کے صیغہ کیا ہے؟ اسلحہ یہ بابی فعل سے ہے، اور یہ امر کے صیغہ اصلح اکرم اصلح، اصلح اسلحہ اسلحو۔ بغا یبغی، بغین کے معنی ہوتے ہیں الگ کسرے کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا، بغت بغا یبغی، رما یرمی، واحد منس کا صیغہ کیا ہے؟ رمت، بغت۔ قاتل یقاتل مقاتلۃ و قتالا، اس سے امر حاضر کے صیغہ کیا ہے؟ قاتل، قاتل قاتلہ قاتلو، قتال کرو۔ بغا یبغی، بغین یہ مضارع واحد منس کا صیغہ ہے۔ فا یفیو، فین کے معنی ہوتے لوٹنا۔ تفیع یہ مضارع واحد منس غائب کے صیغہ ہے۔ فاعت، فا یفیو سے ماضی واحد منس غائب کے صیغہ ہے۔ اقسط یقسط، اقساط کے معنی ہوتے ہیں انصاف کرنا۔ امر اس کا کیا ہے؟ اقسط، اقسط اقسطہ اقسطو، انصاف کرو۔ اور اس سے اسم فاعل کی صیغہ ہے تو مقسط، انصاف کرنے والا، مقسطن مقسطان مقسطون، انصاف کرنے والے۔ احب یحب، احباب کے معنی ہوتے ہیں پسند کرنا، چاہنا۔ یحب مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ان طائفتان، یہ مبتدا ہے، یہ اس لیے مرفوع ہے۔ احداہما میں احدا جو ہے بغت کا فاعل مرفوع، لیکن اس مکسور ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب مقدر ہے۔ اللہ جو منصوب انک اسم منصوب، مقسطین یحبو کا مفعول بہ منصوب، یہ جمع ذکر سالم ہے، اس کا اعراب حالت نصب میں یا ماقبل مکسور کے ساتھ۔ ترجمہ دیکھیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر مومنوں کا دو گروہ اقتتلوا، لڑ پڑے جھگڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک جماعت دوسرے پہ کیا کرے؟ زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو ان سے تم قتال کرو جو زیادتی کرتی ہیں، جو گروپ زیادتی کرتا ہے، حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کے فیصلے کی طرف لوٹ آئے۔ فَإِن فَعَتْ، اگر لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کراؤ۔ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اخن، اس کی جمع اخوہ، یہ مومن، آمن یومن، ایمان سے اسم فاعل مومن، مومن مومنان مومنون، ایمان لانے والے۔ رحیم یرحم، رحمتن کے معنی ہوتے ہیں رحم کرنا، یرحم اس سے مضارع مجرور کیا ہے؟ یرحم، جمع مذکر حاضر یرحمون۔ مومنون ان کا اسم، لیکن ما کافہ ہونے کی وجہ سے ان کا عمل کیا ہے؟ باطل ہو گیا ہے، لیکن یہ اسم ہے اور اخوہ کیا ہے؟ خبر ہے، اس لیے یہ مرفوع ہے۔ اللہ اتقوا کا مفعول بہ منصوب۔ ترجمہ دیکھیے، انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ ساخر یذکر، سخرن کے معنی ہوتے ہیں مذاق کرنا، اور یہ فعل نہیں غائب کا صیغہ ہے، لا یذکر، مذاق نہ کرے۔ قوم اس کی جمع اقوام، لیکن یہاں نساء کے مقابل میں ہے تو یہاں لوگ کو مراد لیں گے، مرد مراد لیں گے۔ کان یکون سے، یہ کان یکون سے مضارع کیا ہے؟ جمع مؤنث غائب، یکون یکونان یکونون تکونون تکونان یکن ہوگا۔ خیرن خبریت کی بنا پر منصوب ہے، اور قوم لا یذکر کا فاعل مرفوع، اور نساء یہاں پہ جو مرفوع ہے اس کا عطف قوم پہ ہے، لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یذکر قوم من قوم،
لوگوں سے مذاق نہ کرے، لوگ آپس میں مذاق نہ کرے. عسى ان يكون خيرا منهم، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، اور نہ عورتوں سے مذاق کرے. عسى ان يكن خيرا منهن، ممکن ہے کہ وہ ان سے کیا ہو، بہتر ہو. ولا تلمزوا، لمز یلمز لمزن کے معنی ہوتے ہیں آپس میں عیب نکالنا. التنابز، اور یہ بھی کیا ہے، فعل نہیں جمع مذکر حاضر کے صیغہ ہے. تنابز یتنابز، تنابز کے معنی ہوتے ہیں اگر لقب کے ساتھ آئے، القاب کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے برے القاب سے پکارنا. تو تنابز یتنابز، تنابز اس سے فعل نہیں کے صیغہ ہے لا تنابز، لا تنابز، لا تنابز، لا تنابز بالالقاب. تم برے لقب کے ساتھ، لقبوں سے، القاب سے نہ پکارو. بیسک معنی یہ برا افعال مد میں سے ہی ہے. تاب یتوب، توبتن کے معنی ہوتے توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا. اور ظالم یظلم، ظلم کے معنی ظلم کرنا، اس سے اس میں فاعل کے صیغہ ظالمون، جمع ظالمون. انفسکم جو ہے لا تلمزوا کا مفعول بہ منصوب. یہ بیسر جو ہے، یہ اسم جو ہے بیسر کا فاعل ہے، اور فسوق یہ مخصوص بالضم ہے، یہ اس لیے یہ بھی کیا ہے، مرفوع ہے. ظالمون خبریت کی بنا پر یہ مرفوع ہے. ترجمہ دیکھیے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم آپس میں ایک دوسرے کی عیب نکالو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ برے القاب سے ایک دوسرے کو پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق و فجور یہ برا نام ہے. وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی کیا ہے، ظالم ہے. یہ رہا ہمارا 1 سے 11 تک کا ترجمہ. امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو پسند آیا ہو، لہٰذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.